میں 2018 میں بلاول صاحب کو لاڑکانہ میں ہرا چکا. ان کے لیے مشکل ہو رہی تھی کہ پارٹی کا چیئرمین 3 سیٹوں سے ہار گیا. ہم لا الہ الا اللہ کا نظام چاہتے جنرل ایوب خان سے, جنرل یحییٰ سے. مسجد ہے. آپ مجھے ایک پلیز, یہ کیونکہ بہت حساس مسئلہ ہے. آپ کے سامنے مثال ہے کہ جو آج مسلمانوں کا اشر وہاں پر ہو رہا ہے, تو خدا کا شکر ہے کہ بھئی ان کا ویژن تھا, کہتے ہیں نا بانیان پاکستان کا, کہ انہوں نے اکیلا خطہ لے کر ہمیں دیا. بات جنگ آزادی کی ہے, اس میں قائد اعظم کا کوئی کردار نہیں ہے. اس مردے گھوڑے کو نہ نکالیں. حکمت عملی کا نتیجہ یہ نکلا کہ انگریز بھاگا. نہیں وہ تو ہماری حکمت عملی کا نتیجہ یہ نکلا کہ 250 سال حضرت نانوتوی سے لے کر میرے بڑوں تک 250 میرے پردادا نے جنگ آزادی کے جہاد میں حصہ لیا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح جو پاکستان مجھے دے کے گئے, آج میں اس کا امین اور وارث ہوں. لا الہ الا اللہ کے نام پر پاکستان بنانے کے بعد آج تک 78 سال میں اس ملک کا باقی تو بیڑا غرق کیا, تعلیم کا بھی بیڑا غرق. معذرت کے ساتھ اسکولوں کے بے حیائی اور فحاشی کے اجتماعات پولیس نے ڈنڈے کے زور پہ بند نہیں کروائے. سیاسی اعتبار سے اگر ہم لاڑکانہ شہر کا ذکر کریں تو لازم و ملزوم ہے کہ ہم بھٹو خاندان اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ذکر ضرور کریں گے. اور یہاں پر جو ہے کہ اگر لاڑکانہ میں آپ نے سیاست کرنی ہو تو لوگ پھر اسی نام کے ساتھ کرتے ہیں. بہت کم لوگ ہوتے ہیں, وہ دیوانے مستانے میں کہوں گا, کہ جو لہروں کے مخالف جو ہیں وہ تیرتے ہیں اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور بھٹو نام لیے بغیر بھی اپنی سیاست کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ آج ایک ایسے ہی محترم نام موجود ہیں, راشد محمود سومرو صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, جمعیت علماء اسلام سندھ کے جو ہیں یہ جنرل سیکرٹری ہیں, اور ایک مطلب جانا مانا نام ہے. اگر آپ اس اختلاف کی سیاست کی بات کریں تو ہر جگہ پہ پیش ہوتے ہیں. آج کل نہروں کے مسئلے کو جو ہے, اس کی سلیب کو جو ہے وہ لے کر چل رہے ہیں, آگے چل رہے ہیں. وہ ہم لوگ انگریزی میں کہتے ہیں کیرینگ دا کراس. بہت بہت شکریہ سومرو صاحب, آپ نے اپنا اتنا وقت نکالا اور بڑی مشکل سے ہم نے آپ کو گھیرا. لاڑکانہ سے ہم نے آپ کو کراچی درآمد کیا, اس کے بعد آپ ہمارے پاس تشریف لائے. مجھے یہ بتائیے, بہت ہی آسان سوال سے شروع کرتے ہیں. ہمارے ملک میں بہت زبردست قسم کی دینی تنظیمیں ہیں, بڑی منظم تنظیمیں ہیں, ان کے بڑے کمیٹڈ قسم کے پولیٹیکل ورکر ہیں, تجربہ کار سیاستدان ہیں ان کے پاس. لیکن جب انتخابی سیاست کی بات آتی ہے تو پھر وہ جو ہماری مرکزی دھارے کی پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں, پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, نون لیگ, ان کے مقابلے میں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں. حالانکہ ہم کہیں گے جی تنظیمیں مضبوط ہیں, معاشرہ ہمارا بہت دینی ہے, لوگوں کو اسلام سے بڑی رغبت ہے, لیکن ووٹ ڈالتے ہوئے وہ لوگ آپ لوگوں پہ اتنا بھروسہ نہیں کرتے. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ, اور میری خود خواہش تھی عرصے سے کہ آپ کے ساتھ بیٹھا جائے اور کھل کے ایسی گپ شپ کریں جو چینل پہ شاید بیٹھ کے ہم نہیں کر سکتے. درست فرمایا. میں آپ کی اس چیز سے اتفاق نہیں کروں گا. اچھا. آپ اگر الیکشن کے نتائج اٹھائیں جی, یا پھر الیکشن ٹریبیونلز اور الیکشن کمیشن کے اندر ہماری درخواستوں کو اٹھائیں تو وہ آپ کے اس موقف کی نفی کریں گے. اب 2018 ہے, لاڑکانہ کا الیکشن ہے, 2 دن نتائج لاڑکانہ کے الیکشن کے روکے گئے, 2 دن کے بعد رزلٹ دیے گئے. بلاول صاحب اور میرے بیچ, یعنی اپوزیشن اور بلاول صاحب کے بیچ پھر بھی صرف 4000 کا ووٹ رکھ سکے 2 دن کے نتائج کے بعد. کمبر شہداد کوٹ کے پہاڑوں پر واقع پولنگ اسٹیشنز کے رزلٹ تو آ گئے, کراچی کے گنجان آبادی کے رزلٹ تو آ گئے, تھر پارکر اور عمر کوٹ کے صحراؤں کے رزلٹ تو آ گئے, اور گھوٹکی اور خیرپور کے ڈیزرٹ ایریا کے رزلٹ تو آگے. شہر کا رزلٹ 2 دن تک نہیں آ رہا تھا کیونکہ وہ مینیج نہیں ہو رہا تھا. پھر مینیج کیا گیا تو 4000 کا فرق اپوزیشن اور حکومت میں. میں 2018 میں بلاول صاحب کو لاڑکانہ میں ہرا چکا. پھر 2024 میں بلاول صاحب نے مجھے چیلنج کیا کہ کہاں ہے فارم 45 لے آؤ. میں فارم 45 لے آیا. پھر میں نے کہا کہ بلاول صاحب مجھے بلائیں, کون سے چینل پہ بلاتے ہیں, نہیں بلایا. پھر 2024 کے 8 فروری سے میری درخواستیں کشمور کی, میری درخواست شکارپور کی, میری درخواست سکھر کی, میری درخواست پنواکل کی, میری درخواست کمبر شہداد کوٹ کی, میری درخواست لاڑکانہ کی الیکشن ٹریبیونل میں پڑی ہوئی اور سماعت تک نہیں ہو رہی. مجھے تاریخ نہیں مل رہی. کیوں؟ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, مجھے بلا لیں. مسئلہ کیا ہے؟ میں آپ کو اصل مسئلہ بتاتا ہوں. جی. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں انگریز نے اپنے پاؤں جمائے. انگریز کے خلاف یہاں پر جہاد کا آغاز بر صغیر کے اندر میرے اکابر نے کیا. مولانا نانوتوی نے کیا, حضرت شیخ الہند نے کیا,
ان کے پیروکاروں نے کیا. جب انہوں نے اپنے ہمنوا کیا سکھوں کو، ہندوؤں کو، تحریک نے زور پکڑا، انگریز کو اکھاڑ کے یہاں رکھ دیا، اور انگریز کو جب یہ یقین ہو چلا کہ ہم اب اس خطے میں نہیں رہ سکیں گے، وہ جب یہاں سے دوڑنے لگا، انہوں نے نشاندہی کی کہ یہاں پر ہمارا دشمن مذہبی طبقہ ہے، مولوی ہے، جنہوں نے ہمارے خلاف تحریک 250 سال تک جاری رکھی، 250 سال تک انگریز کو مارا اور اس خطے سے نکالا، ان کو بھگایا. آج تک پچھلے 78 سال سے جمعیت علماء اسلام سے اس کا بدلہ لیا جا رہا ہے. آج بھی عالمی ادارے اور عالمی قوتیں پاکستان کے الیکشن میں کارگر ہوتی ہیں، کار فرما ہوتی ہیں، وہاں سے حکومتیں بنتی ہیں، وہاں سے آشیروادیں ہوتی ہیں. عالمی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ مل جل کر اور ایک جو خول بنایا ہے، اس خول کے اندر آج سرمایہ دار شامل ہے کہ وہ اقتدار کا حصہ دار ہوگا، اس خول کے اندر بیوروکریٹ شامل ہے کہ وہ اس اقتدار کا حصہ ہوگا، اسٹیبلشمنٹ شامل ہے کہ وہ اس اقتدار کے حصہ ہوگی، وہ شامل ہے کہ جی یہ سیاسی پارٹیاں اس اقتدار کا حصہ ہوں گی. لیکن آج تک اس خول کے اندر مذہبی طبقے کو گھسنے، جزوی طور پر 2-4 منسٹریاں، وزارتیں یہ تو ہو جاتی ہیں. اقتدار پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. مفتی محمود کے نام سے آپ کو چڑ ہے، تھوڑی دیر پہ سائڈ پہ رکھ دیں. مولانا فضل الرحمان کے نام سے آپ کو چڑ ہے، تھوڑی دیر پر سائڈ پہ رکھ دیں. 78 سال سے آپ نے لا الہ الا اللہ کے نظام کے لیے کیا کبھی مفتی منیب صاحب کو آگے کیا ہے؟ کیا کبھی آپ نے مفتی تقی عثمانی صاحب کو آگے کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی الحدیث کے کسی تھاٹ کے عالم کو آگے کیا ہے؟ اہل تشیع کے کسی تھاٹ کو آگے کیا ہے؟ ملک لا الہ الا اللہ کے نام پر ہے. ابھی ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی اپنی تقریر میں زوردار انداز میں کہا کہ پورے دنیا کے اندر 2 ریاستیں مذہب کے نام پر ہیں، ایک مدینے کی، ایک پاکستان کی. لیکن قائد اعظم، فاؤنڈر آف دا پاکستان محمد علی جناح صاحب سے لے کر آج کے محمد شہباز شریف صاحب تک، آج کے وزیر اعلیٰ خان بہادر ایوب کھوڑے، پہلے وزیر اعلیٰ سندھ سے لے کر آج کے مراد علی شاہ صاحب تک، پہلے گورنر سے لے کر آج کے کامران ٹیسوری تک، کیا کوئی ایک مولوی داڑھی پگڑی والا دین والا لا الہ الا اللہ کے نظام کے لیے ایوان کے اندر چھوڑا گیا ہے؟ ہم لا الہ الا اللہ کا نظام چاہتے ہیں جنرل ایوب خان سے، جنرل یحییٰ سے، جنرل مشرف سے، عمران احمد خان نیازی سے، نواز شریف سے، بے نظیر بھٹو سے، آصف علی زرداری سے. تو بھائی جان یہ بات بالکل غلط ہے کہ مولویوں کو ووٹ نہیں پڑتا. مولویوں کو ٹھیک ٹھاک ووٹ پڑتا ہے. عالمی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ راستے سے ہٹ جائے، صاف اور شفاف انتخابات کرے، ہم سے زیادہ پارلیمنٹ کے اندر کوئی نہیں ہوگا. سومرو صاحب، آپ کی گفتگو سے 2 میرے خیال میں سامنے سوالات آتے ہیں. ایک تو جو ہے کہ آپ آج کی سیاست کے تناظر میں دیکھیں جس میں فارم 45 فارم 47 ہے. ایک آپ تاریخی اعتبار سے دیکھیں جس کا کچھ آپ نے بھی جھلک دکھائی اور دونوں کو آپ نے الجھا دیا کہ تاریخی اعتبار سے مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ جب قائد اعظم کا زمانہ تھا تو جو ہماری مذہبی جماعتیں تھیں ان کا نقطہ نظر کچھ اور ہوا کرتا تھا، چاہے وہ جمعیت علماء ہند ہو، چاہے وہ ارار کی تحریک ہو اور دیگر تنظیمیں، اور وہ اس پاکستان موومنٹ کے سامنے کھڑی ہوئی تھیں. اور وہ جو کہتے ہیں قائد اعظم کی جو موومنٹ تھی وہ پاکستان کے نام پر کہتے ہیں نا مسلمانوں کے معاشی سیاسی حقوق کے لیے تھی. اور اس کے بعد میں ٹھیک ہے پھر آپ لوگوں نے اس کی ایک انٹرپریٹیشن کی کہ جی قرارداد مقاصد آ گئی اور خدا آپ کا بھلا کرے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. وہ ظاہر کہ جناح صاحب بھی کہتے تھے، لیکن وہ مقصد تھیوریٹک ریاست بنانا نہیں تھا. اور زمانے میں بھی مسلمانوں کی اکثریت نے بڑے صغیر کے انہوں نے علی گڑھ کے لڑکے ہوں، وہ مطلب آل انڈیا مسلم لیگ کے، انہوں نے کس کو سپورٹ کیا؟ جناح صاحب کو. تو وہ تو ایک تاریخی ہماری ایک ٹسل چل رہی ہے کہ جس میں ایک اعتدال پسند. میں اس سے بھی اختلاف کروں گا. 2 پہلو ہیں. ایک ہے جنگ آزادی. جنگ آزادی میں جناح صاحب کا کردار کہاں ہے؟ مجھے ذرا آپ دکھائیں. وہ تو آئینی جدوجہد پہ یقین رکھتے تھے. میری گزارش سن. آج جناح صاحب پر پی ایچ ڈی کرنے پر پاکستان کے کالجوں میں کیوں پابندی ہے؟ لوگ تو اپنے ہیروز کو پڑھاتے ہیں، نیو جنریشن کو بتاتے ہیں کہ یہ آپ کا ہیرو ہے. آج ہمارا ہیرو جو ہے اس پر پابندی عائد ہے کہ آپ اس پہ پی ایچ ڈی نہیں کر سکتے پاکستان کے کسی بھی کالج اور یونیورسٹی میں. کیوں؟ یہ ایک شرمناک بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پہلو ہیں جو قوم سے چھپائے جا رہے ہیں، جس پہلو کا آج میں آپ کے ساتھ اظہار کر رہا ہوں. وہ پہلو قوم کے سامنے آنے چاہیے، نوجوانوں کے سامنے آنے چاہیے. ایک ہے جنگ آزادی. جنگ آزادی کے اندر پوری قوم کا کردار ہے. اس کو لیڈ میرے اکابر نے کیا ہے، میرے بڑوں نے کیا ہے. جواہر لال نہرو ہے، وہ بھی میرے اکابر کے پیچھے ہے. اس میں آپ کے سکھ ہیں، میرے اکابر کے پیچھے ہیں.
یہی تحریک جب پروان چڑھ گئی، جب کامیاب ہو گئی، جب پار لگ گئی، انگریز یہاں سے بھاگنے لگا، اس وقت دو ریاستوں کا تصور کس نے دیا؟ کیا انہوں نے جو جنگ آزادی کے ہیروز تھے؟ جواب ہے کہ نہیں۔ آپ تاریخ کو ڈینائی تو نہیں کر سکتے۔ اچانک سے یہ ریاست کا تقسیم کرنے کا نعرہ کہاں سے آ گیا؟ آج بھی آپ ذرا مولانا ابوالکلام آزاد کو اٹھائیں، ٹی وی چینلز نے اس کو بحث کیا تھا، بین کر دیا گیا۔ آج بھی یوٹیوب پہ ابوالکلام آزاد کی ویڈیوز، آئیڈیوز، تقریریں پڑھی ہیں۔ اس نے اس وقت پاکستان کا جو نقشہ کھینچا تھا، اگر میرے اکابر غلط تھے، میری سوچ غلط تھی، میرے بڑوں کی سوچ غلط تھی، تو آج آپ کی سوچ کہاں ہے؟ ابوالکلام آزاد کی تقریریں اٹھا کے دیکھیں، 78 سال پہلے پاکستان بننے سے پہلے انہوں نے جو پیشن گوئیاں کی تھی، لیٹ می کمپلیٹ پلیز، وہ آج درست ثابت ہو رہی ہیں۔ بات یہ ہے مسجد ہے، آپ مجھے ایک پلیز، یہ کیونکہ بہت حساس مسئلہ ہے، بہت حساس مسئلہ ہے، آپ نے چھیڑا ہے تو میں اس کو کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ گھر لینا چاہتے ہیں، ڈی ایچ اے میں فیز 1 میں ہو، فیز 2 میں ہو، فیز 3 میں ہو، لاہور میں ہو، اسلام آباد میں، اس پہ تو بحث ہو سکتی ہے نا؟ بالکل ہو سکتی ہے۔ جب گھر لے لیا اس کے بعد پھر گھر پہ کوئی بحث ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ مسجد کہاں بنانی ہے؟ اس علاقے میں بنانی ہے، اس میں بنانی ہے، اس میں بنانی ہے۔ مسجد بننے سے پہلے اس پہ بحث ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ مسجد کا اسٹرکچر کیا ہوگا، مسجد کا میپ کیا ہوگا، کتنی ہائیلی، کتنی کاسٹلی ہوگی، کس کے اس میں ڈونیشن شامل کیے جائیں گے، یہ رائے ہوگی جب مسجد بن جائے گی۔ اب سب ہم نے مسجد کی حفاظت کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ ہمارا ملک ہمارا ہے۔ جب یہ بنا نہیں تھا اس وقت ڈسکشنز ہوئیں کہ اس کے بننے کے کیا فائدے ہوں گے، کیا نقصان ہوں گے۔ کچھ علماء کا خیال یہ تھا کہ قوم کو ایک ہونا چاہیے، اور آج ہندوستان کے اندر مسلمان جوتے کھا رہا ہے، آج پاکستان کے اندر مسلمان جوتے کھا رہا ہے۔ نہ وہاں حق مل رہا ہے، نہ یہاں حق مل رہا ہے، نہ روٹی ہے، نہ کپڑا ہے، نہ مکان ہے، نہ امن ہے۔ آپ کا بلوچستان کہاں کھڑا ہے؟ آپ کا خیبر پختونخوا کہاں کھڑا ہے؟ آپ کا سندھ کہاں کھڑا ہے؟ مجھے بتائیں کہ میرے اکابر کی یہ سوچ تھی کہ یونائٹ رہیں، اگر تقسیم ہو گئے مار کھائیں گے، لیکن جب ملک بن گیا، معرض وجود میں آ گیا، اس کے بعد میرے قائد مولانا مفتی محمود ہیں جس نے پاکستان کا آئین دیا ہے، میرے قائد مولانا فضل الرحمان ہیں جس نے اسی آئین جمہوریت کے لیے مولوی کے ہاتھ سے بندوق چھین کر ووٹ کی پرچی دیے، اور جس کے پاداش میں 90 صفات پر داعش نے فتویٰ جاری کیا کہ مولانا فضل الرحمان واجب القدر ہے کیونکہ آئین کے ساتھ کھڑا ہے، مولانا فضل الرحمان واجب القتل ہے کیونکہ وہ جمہوریت کی بات کرتا ہے، اور اس پہ 90 کارکنوں کے اس کے جنازے دیے جاتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی پاکستان کے آئین سے ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ یہ ہے ملک کے ساتھ کمٹمنٹ۔ اچھا، اب پھر اس میں دو باتیں، ایک تو آج کی تاریخ کی بات ہوگی، میں پھر آ رہا ہوں 47 کی بات کریں یا تحریک آزادی کی بات کریں۔ قائد اعظم جو تھے وہ بڑا مطلب ہے آئین پسند، سیلف رول کے وہ حامی تھے، اور وہ جو گاندھی کی ٹیکٹکس تھیں جس میں بہت سارے ہمارے کہتے ہیں نا مذہبی عناصر ان کے پیچھے جا کے لگ گئے تھے، چاہے وہ خلافت تحریک ہو یا دیگر ہوں، تو اس سے قائد اعظم کو اختلاف تھا۔ یہ تو مطلب ہے بالکل تاریخ کا حصہ ہے، اور قائد اعظم کی حکمت عملی بالکل جدا حکمت عملی تھی۔ اور یہ جو خدشہ تھا کہ اگر ہم ساتھ رہیں گے، ان کے ہندو اکثریت کے ساتھ رہیں گے، تو آپ کے سامنے مثال ہے کہ جو آج مسلمانوں کا اشر وہاں پر ہو رہا ہے، تو خدا کا شکر ہے کہ بھئی ان کا ویژن تھا، کہتے ہیں نا بانیان پاکستان کا، کہ انہوں نے ایک الگ خطہ لے کر ہمیں دیا کہ جہاں پر ہم آج اتنے زور و شور سے بات کر سکتے ہیں۔ اگر ان کے ساتھ رہ رہے ہوتے، ان کے ساتھ رہ رہے ہوتے، بھارت کے ساتھ، تمہارے کہاں کھڑے ہوتے؟ میں پاکستانی ہوں، مجھے پاکستانی ہونے پہ فخر ہے، میں ہندوستان کی پالیسیوں پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ بات یہ نہیں ہے، بات جنگ آزادی کی ہے، اس میں قائد اعظم کا کوئی کردار نہیں ہے۔ اس مردے گھوڑے کو نہ نکالیں، اس کو رہنے دیں وہیں پہ۔ میری بات جنگ آزادی کی تھی، میں پاکستان کا مخالف نہیں، میری پاکستان کے لیے قربانی ہے۔ میں نے اپنے باپ کا گولیوں میں چھلنی جنازہ اٹھایا ہے، میرے والد نے سینٹ آف پاکستان میں پاکستان کی جنگ لڑی ہے، میرے والد نے اقوام متحدہ میں جا کر پاکستان کے قوم کی جنگ لڑی ہے۔ آج میں 11 سال سے روڈوں پہ، راستوں پہ جمہوریت کے لیے بھٹک رہا ہوں، آئین کے لیے بھٹک رہا ہوں، اسی پاکستان کے غریب، مسکین، ہاری مزدور کے حقوق کی جنگ لڑ رہا ہوں۔ کیا میں جمعیت علماء نہیں ہوں؟ کیا مولانا فضل الرحمان جمعیت علماء نہیں ہے؟ آپ 100 سال پہلے جب ملک بنا نہیں ہے، آپ جب ملک بنا نہیں ہے اس وقت کی باتیں کر رہے ہیں۔ ملک بن گیا اس کے بعد جو میری خدمات ہیں اس کو کیوں آپ اپریشیٹ نہیں کر رہے؟ میں اس منزل تک ابھی آئے نہیں نا آج کی سیاست پہ، ہم تو وہاں پہ اٹک گئے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس موضوع کو آگے بڑھتے ہیں۔ جنگ آزادی میں جناح صاحب کا کوئی کردار نہیں۔ میں اس کو اس طرح سے لیتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا جو کردار تھا وہ اس کردار سے مختلف تھا، ان کی جو حکمت عملی تھی وہ اس حکمت عملی سے مختلف تھی جو گاندھی کی یا نہرو کی ہوتی تھی۔ پھر ہماری بھی حکمت عملی تھی، تو وہی تو اب ہماری حکمت عملی کا نتیجہ یہ نکلا کہ انگریز بھاگا۔
نہیں وہ تو ہماری حکمت عملی کا نتیجہ یہ نکلا کہ 250 سال حضرت نانوتوی سے لے کر میرے بڑوں تک 250 میرے پردادا نے جنگ آزادی کے جہاد میں حصہ لیا ہے. یہ میرے بڑوں کا جہاد تھا کہ انہوں نے انگریز کو یہاں سے بھگایا. میرے بڑے تھے کہ انہوں نے جیل برداشت کیے. جناح صاحب ایک دن جیل میں گئے جنگ آزادی میں؟ مجھے بتائیں کون سے جیل میں رہے, کون سے تھانے میں رہے؟ جناح صاحب کو ایک بھی کیوں میرے بڑے رہے جیل میں جنگ آزادی میں. میرے بڑوں کے جنازے مجھے دیے گئے. میرا شیخ الہند مولانا حسین احمد مدنی ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر وہ جیل سے باہر نکالا گیا. ان کو جب غسل دیا گیا تو ان کے جسم پر گوشت نہیں تھا. جناح صاحب کی خدمات دکھائیں جنگ آزادی کی. میں کہتا ہوں اس موضوع کی طرف نہ جائیں, ہم نہیں جا رہے. اس موضوع کی جناح صاحب کے پاکستان کے جو وہ ہمیں دے کے قائد اعظم محمد علی جناح جو پاکستان مجھے دے کے گئے, آج میں اس کا امین اور وارث ہوں. قائد اعظم محمد علی جناح جو پاکستان مولانا فضل الرحمان کو دے کے گئے, آج وہ اس قائد اعظم محمد علی جناح کے پاکستان کے آئین اور کے تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح جو پاکستان مجھے دے کے گئے, میرے قائد مولانا مفتی محمود نے اس پاکستان کا آئین بنایا ہے. یہ بالکل آپ کی بات اچھی ہے کہ جی آپ لوگ اون کرتے ہیں اس پاکستان کو. میرا عرض یہ کرنا ہے کہ قائد اعظم کی جو حکمت عملی تھی وہ جدا حکمت عملی تھی. اور ہمارے یہاں یہ انڈین نیشنل کانگریس بھی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ جی انگریزوں کو ہم نے مار بھگایا. آپ لوگ بھی یہ فرما رہے ہیں. میرا عرض یہ کرنا ہے, اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ اگر جنگ عظیم دوئم نہ ہوتی اور امریکہ بطور ایک نئی سامراج کے نو بھر رہا ہوتا اور وہ یہ زور نہ دیتا کہ اپنی اپنی کالونیز کو آزاد کریں, تو غالباً وہ کارنامہ آپ لوگ انجام نہ دے پاتے. اور وہ جو کچھ ہوا وہ ان کی اپنی مطلب ہے کہ جو تاریخ کہتی ہے, ہم نے بھی پڑھا ہے تھوڑا بہت, آپ جتنا مطالعہ نہیں ہے ہمارا. لیکن خیر اب اس موضوع سے ہم آگے بڑھتے ہیں, ہم آج کے دکھوں پر آتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہاں پہ ہم کنکلوڈ کر لیں اس بات کو. بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ اتفاق ہے کہ صرف لیٹس ایگری ٹو ڈس ایگری. بالکل بالکل ٹھیک ہے نا کہ ہم تو جناح کے فالوور ہیں. اگر امریکہ کی اتنی بادشاہ چلتی تو افغانستان سے دمدما کے نہ بھاگتے. نہیں اس زمانے میں چلے وہاں ہم نے افغانستان میں بھی اس کو مارا داڑھی اور پگڑی والوں نے, رشیا میں بھی مارا داڑھی اور پگڑی والوں نے, اور یہی بر صغیر میں بھی مارا. اس کے آگے پیچھے عوامل جو ہے ان سے مجھے انکار نہیں ہے. خیر اچھا وہی ہے, میں کہتا ہوں وہ انگریز جو خود بینڈ بجاتا وہ چلا گیا اپنا, تو اس طرح کی جدوجہد نہیں ہوئی تھی ہمارے یہاں. چلے ہم آتے ہیں پھر وہ میں اسی طرف آتا ہوں کہ جو ہم نے جہاں سے گفتگو کا آغاز کیا تھا, اور اس میں بھی میرے اور آپ میں ایک کہتے ہیں ڈفرینسز ہیں جی. وہ یہ کہ آپ میرا یہ کہنا ہے کہ جی ہمارا بڑا ماشاءاللہ دینی معاشرہ ہے, مساجد بھری ہوئی ہیں, لیکن جو ہمارے عوام ہیں وہ بنیاد پرست جماعتوں کو وہ ووٹ نہیں دیتے. اب ہم آگے چھوڑ دیں, آپ تحریک پاکستان چھوڑ دیں, ہم آج کی سیاست پہ آتے ہیں نا کہ بھٹو کا رائز ہوا تو اس نے جماعت اسلامی بڑی منظم جماعت تھی, وہ پیچھے چھوڑ کے چلے گئے. ٹھیک ہے نا, تحریک انصاف آپ کے سامنے آئی, اس کا اب جو مقبولیت کا عالم ہے, تو وہ لہر نہیں بن پاتی آپ کی. آپ لوگوں کے پاکٹس ہوتے ہیں مضبوط, لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ بطور کہ کراچی تک خیبر کہ لوگ دیوانے ہو جائیں, کوئی پاکستانی اردگون آ جائے, کوئی پاکستانی مطلب ایسا آ جائے اسلامسٹ لیڈر کہ جس کے پیچھے پورا ملک ہو, تو ابھی تک نہیں ہوا نا. جے یو آئی آپ کی اپنی جماعت ہے, وہ ایک مخصوص فرقے کی نمائندگی کرتی ہے. بے شک اب آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کو ایکسپینڈ کریں, اس میں اور لوگ بھی ہیں, لیکن ابھی تک اس کے متعلق تاثر تو وہی ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. جے یو آئی ایک مخصوص طبقے کی اب جماعت نہیں. اب آپ دیکھیں سندھ کی بات کرتے ہیں, یہاں سے شروع کرتے ہیں. چلیں. ڈاکٹر محمد ابراہیم جتوئی وہ سابق وفاقی وزیر رہے. ان کے بھائی ابراہیم جتوئی صاحب جو ہے وہ عابد جتوئی صاحب ابراہیم صاحب کے صوبائی وزیر رہے, ایم این ایز رہے, ایم پی ایز رہے. آج بھی ان کے گھر پر ایک کونے پہ اہل تشیع کا علم لگا ہوا ہے, دوسرے کونے پہ جمعیت علماء اسلام کا جھنڈا لگا ہوا ہے. سردار پپو خان چاچڑ مسلکن وہ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں؟ ہمارے شکارپور سے آغا تیمور خان پٹھان. آپ آگے چلیں, ہمارے شاہزین خان بجرانی مسلکن کس سے تعلق رکھتے ہیں؟ آگے اس وقت پنو عاقل وہ علاقہ ہے جو ہندو میجورٹی علاقہ ہے. بی ڈی الیکشن میں پیپلز پارٹی نے میجورٹی ہندو میجورٹی علاقے میں ایک ہندو کو ٹکٹ نہیں دیا بی ڈی کا, اور میرے 2 یونین کونسل کے چیئرمین کتاب کے نشان پہ ہندو چیئرمین بن کے وہاں سے آئے, ڈسٹرکٹ کونسل کے ممبر بن کے آئے. جے یو آئی ایک تھاٹ کی جماعت اب نہیں, اب پاکستان کے عوام کی جماعت ہے. اس میں دیوبندی بھی ہے, بریلوی بھی ہے, شیعہ بھی ہے, اہل حدیث بھی ہے, سیکولر بھی ہے, لبرل بھی ہے, اور اس میں پھر جو ہے ہندو بھی ہے, سکھ بھی ہے, میگواڑ بھی ہے, مارواڑی بھی ہے. جے یو آئی اب اس خول سے باہر ہے کہ یہ ایک تھاٹ کی جماعت ہے. میں اپنے صوبے میں وضاحت کے لیے میں پوچھ لوں
کہ جب ہم دینی جماعتوں کی بات کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں جی صرف نیک مسلمان اس میں ہوں گے جی اور وہ ہم جیسے گناہ گار جو ہیں اس میں شامل نہیں ہو پائیں گے، چل نہیں پائیں گے. جی ہماری جماعت میں گناہ گاروں کے لیے کچھ جگہ رکھی ہے آپ نے، بے عمل مسلمانوں کے لیے. آپ بادشاہ آدمی ہیں، آپ آج فارم میری جماعت کا بھر لیں، میں آپ کو اپنے سر پہ بٹھاؤں گا. میں تو صحافی آدمی ہوں، میں مزدور آدمی ہوں، میں جب بات کروں کہ کسی کو لے آئیں، بے عمل مسلمان گناہ گار ہم ہیں، بندہ جانے بندے کا عمل جانے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ. اور پھر اسلام کے اندر بھی جو ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے. آپ نماز پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے اس کا مجھ سے تعلق نہیں، اللہ سے تعلق ہے. آپ جانے، آپ کا خدا جانے. آپ داڑھی پگڑی رکھیں گے نہیں رکھیں گے، میری جماعت سے اس کا کوئی سروکار نہیں ہے، اللہ سے اس کا سروکار ہے. مگر جے یو آئی میں جگہ ہے اس کے لیے 100 آؤٹ آف 100 صرف جگہ نہیں ہیں. 1 لاکھ ووٹ لیے ہیں بغیر داڑھی اور پگڑی والوں نے. اہل تشیع اور سنی اور ہندو، مختلف مذاہب، مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والوں نے سیٹیں جیتی ہیں. اچھا مجھے جو بہت تعجب ہو رہا ہے آلویز ویلکم فار ایوری ون ان جمعیت علماء اسلام. ونڈرفل. اچھا مجھے جو بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ جب ہم دیہی سندھ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر پیپلز پارٹی کی ڈیکیڈ سے، دہائیوں سے ایک ڈومیننس ہے، مگر نظر ہی آ رہا ہے کہ جے یو آئی اس میں ابھر کے سامنے آ رہی ہے. کیسے یہ آپ لوگوں نے یہ جو ٹرانزیشن ہے، کیا وجہ ہے کہ لوگ بیدار ہیں پیپلز پارٹی سے؟ پیپلز پارٹی کا کیا مسئلہ ہوا کہ آپ لوگوں کو، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بلاول کتنا کلوز آیا مقابلے کے اندر، بقول آپ کی جیت بھی گئے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آج بھی سندھ کا عوام، اندرون سندھ کا، کراچی میں بھی 70% مزدور ہے، ہینڈ ٹو ماؤتھ آدمی ہے. درست کا ڈیلی کماتا ہے، ڈیلی کھاتا ہے. زمیندار میں ہر کوئی زمیندار نہیں، زمیندار کا وہ ہاری ہے، مزارع ہے، کسان ہے. بھٹو صاحب نے جو نعرہ دیا تھا روٹی کپڑا اور مکان کا، عوام کا، آج پیپلز پارٹی پہ آپ نظر کریں، کراچی سے لے کر کشمور تک کون سا وہ بندہ ہے جو بھٹو صاحب کے زمانے میں، بے نظیر صاحبہ کے زمانے میں عوام کا نمائندہ تھا اور آج بھی آپ سندھ کا بڑے سے بڑا جاگیردار اٹھائیں وہ آپ کو پیپلز پارٹی میں نظر آئے گا. سرمایہ دار اٹھائیں وہ پیپلز پارٹی میں نظر آئے گا. چانڈیو قبیلہ سب سے بڑا قبیلہ، اس کا سردار پیپلز پارٹی میں. مکسی قبیلہ سندھ کا بڑا قبیلہ، اس کا سردار پیپلز پارٹی میں. مہر قبیلہ سب سے بڑا قبیلہ، اس کا سردار پیپلز پارٹی میں. پھر آپ اس طرح آپ دیکھتے جائیں. 90% پیپلز پارٹی اس وقت 3 بیساکھیوں پر ہے. ایک نوابوں، وڈیروں، سرداروں، سرمایہ داروں، جاگیرداروں کی بیساکھی، دوسرا اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھی، اور تیسرا کرپشن کے پیسے کی بیساکھی. عوام نہیں ہے. میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو ایک مولوی نے لاڑکانہ سے 2018 کا الیکشن ہروایا، ریگنگ کر کے، 2 دن نتائج روک کے، میرے نتائج تبدیل کر کے بلاول صاحب کو جتوایا گیا. اگر ریگنگ نہ کی جاتی تو جو کے پی کے میں بلاول صاحب ہار گئے، جس طرح بلاول صاحب کراچی لیاری میں ہارے تھے، اسی طرح بلاول صاحب لاڑکانہ میں ہارے تھے. لیکن پھر ان کے لیے مشکل ہو رہی تھی کہ پارٹی کا چیئرمین 3 سیٹوں سے ہار گیا، پھر ایک غریب کارکن کو ہروایا گیا. جب خود چیئرمین کا یہ حال ہے تو باقیوں کا کیا حال ہوگا؟ فیئر اینڈ فری الیکشن کے لیے جو ہم 2018 سے تحریک مولانا صاحب کی قیادت میں چلا رہے ہیں، ایسے نہیں چلا رہے. ہم ڈچ ہوئے ہیں، ہم عوام ڈچ ہوا ہے. اچھا ہمیں جو اطلاعات ملی ہے کہ جس طرح پیپلز پارٹی کی ٹیکٹکس ہیں کہ بھائی سرداروں کو لے لو، جاگیرداروں کو لے لو، تو ماشاءاللہ آپ لوگ بھی ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں کہ بھائی سردار آ جائے ہماری پارٹی میں، الیکٹیبل آ جائے ہماری پارٹی میں. ہمارے اوپر بلیم یہ ہے کہ یہ ایک انتہا پسندوں کی جماعت ہے. ہمارے گفتگو سے پتہ چلا کہ نہیں ہے. ہمارے اوپر بلیم یہ ہے کہ یہ ایک مسجد، مصلی، مدرسے تک محدود جماعت ہے. ہم نے اس لیبل کو اتارنا ہے. ہم نے اس لیبل کو اتارنے کے لیے ہر ایک کو اپنی پارٹی میں خوش آمدید کہا ہے. غریب آ رہا ہے اس کو بھی ٹکٹ دے رہے ہیں. میرا 2024 کے الیکشن میں ایسا بندہ بھی میں آپ کو دے سکتا ہوں جس نے پوری الیکشن کیمپین سائیکل پہ چلائی ہے، اینے کی موٹر سائیکل پہ چلائی ہے. میں آج بھی آپ کے سامنے لا کے کھڑا کروں گا کہ اس نے اپنی الیکشن کیمپین سائیکل موٹر سائیکل پہ چلائی. لیکن ایسا بندہ بھی لا کے دوں گا کہ جس نے نیک ٹو نیک سردار کے ساتھ سردار کے طور پر مقابلہ کیا، وہ بھی سردار ہے، وہ بھی سردار ہے. تو ہم اس طرف جا رہے ہیں، طاقت کو طاقت سے توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں.
اور اب پیپلز پارٹی اعتراف کر رہی ہے، سندھ حکومت اعتراف کر رہی ہے، میڈیا اعتراف کر رہی ہے، خود جو بڑی گہرائی کے ساتھ عوامی ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، جو اس پہ تجزیے اور تبصرے کر رہے ہیں، جو اس پہ رپورٹنگ کر رہے ہیں، وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ اس وقت سندھ کے اندر سیکنڈ لارجسٹ پارٹی اگر پیپلز پارٹی کے مقابلے میں کوئی ہے تو اس کا نام جمعیت علماء اسلام ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کشمور 1,10,000 ووٹ لیے، شکارپور کی 2 قومی اسمبلی کی سیٹیں 1,50,000 ووٹ لیے، کمبر شہداد کوٹ کی سیٹ بلاول صاحب کے مقابلے میں 50,000 ووٹ، لاڑکانہ میں بلاول صاحب کے مقابلے کی سیٹ 50,000 ووٹ، کمبر شہداد کوٹ کی دوسری سیٹ 60,000 ووٹ، سکھر کی سیٹ خورشید شاہ صاحب کے مقابلے میں 78,000 ووٹ، گھوڑکی کی سیٹ 65,000 ووٹ۔ صرف 8 قومی اسمبلی کی سیٹوں پر سکھر لاڑکانہ ڈویژن میں ہم نے 11.5 لاکھ ووٹ لیا ہے، لیکن پھر بھی میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ میں نے دھوکا ہوا ہے، صرف 8 سیٹوں پہ۔ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ ہمارے بہت سارے آپ کی جماعت سمیت کیوں کہتے ہیں جی پیپلز پارٹی جو ہے جیسا آپ نے فرمایا کرپشن کا پیسہ ہے اور سرداروں کی جماعت ہے، وڈیروں کی ہے، لیکن پھر آپ ان کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں، ساتھ قدم سے قدم ملا کے بھی چلتے ہیں۔ پی ڈی ایم کی بالکل ابھی کل کی مثال ہے ہمارے پاس۔ اس کو اگر میں یوں کہوں کہ وہ اپنے اغراض و مقاصد کے لیے ہمارے قدم بقدم چل رہے، جمہوریت کے لیے، آئین کے لیے، ووٹ کو عزت دینے کے لیے، ریگنگ کے خلاف مولانا فضل الرحمان صاحب نے ٹرین شروع کی، اس میں ڈبے میں زرداری صاحب بھی چڑھ گئے، نواز شریف صاحب بھی چڑھ گئے، خان صاحب اقتدار میں تھے تو وہ چڑھنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن آپ لوگ ٹرین ہماری چلتی رہی، تحریک چلتی رہی، راستے میں جو ہے وہ ایسا موڑ آ گیا کہ وہ دونوں اتر کے خان صاحب کی جگہ پہ بیٹھ گئے، خان صاحب دوبارہ ٹرین میں ہماری میں چڑھ گئے ہیں، تو ہم وہیں کھڑے ہیں، ہم ادھر ادھر نہیں گئے، ہم کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو، لیکن آپ ٹرین ریگنگ ختم کرو، ٹرین میں آپ جمہوریت کی بالادستی ٹرین میں چڑھنے کیوں دیتے ہیں ایسے لوگوں کو جن کے بارے میں لوگ ان کی دیکھیں راستے ان کے دو ہیں، کردار کے حوالے سے راستے دو ہیں نا، راستے دو ہیں، ایک ہے انتہا پسندی کا راستہ جس پہ میری جماعت بلیو نہیں کرتی، میری جماعت ڈیموکریٹک وے سے آئین کے راستے میں رہتے ہوئے، پاکستان کے آئین کے چھتری امبریلے کا چھتری کے نیچے رہتے ہوئے اپنی اسٹرگل پر یقین رکھتی ہے، انتہا پسندی کا راستہ نہیں۔ جب آئین کے تحت رہنا ہے، آئین کے امبریلا کے تحت رہنا ہے، تو اس کے بعد پھر لارجسٹ پارٹی پارلیمنٹ کے اندر 100 سیٹوں کے ساتھ پی ٹی آئی تھی، اس وقت سیکنڈ لارجسٹ پارٹی مسلم لیگ نون تھی 80 سیٹوں کے ساتھ، تھرڈ لارجسٹ پارٹی 45-50 سیٹوں کے ساتھ پیپلز پارٹی تھی، ہم 4th لارجسٹ پارٹی تھے ان پارلیمنٹ۔ جب ہم سے بڑی 2 لارجسٹ پارٹیاں ہمارے ذہن کو قبول کر رہی تھیں، ہماری سوچ کو قبول کر رہی تھی کہ ہاں ووٹ کو عزت ملنی چاہیے، ہاں ریگنگ ختم ہونی چاہیے، اب یہ سوال ان سے بنتا ہے کہ کل آپ کا موقف ایک تھا، آج دوسرا کیوں ہے؟ یہ سوال عمران احمد خان نیازی صاحب سے ہونا چاہیے تھا کہ کل مولانا فضل الرحمان صاحب گندے تھے، آج مولانا صاحب اچھے کیسے ہو گئے؟ تو یہ سوال ہم سے نہیں، ان سے پوچھیں، ہم اپنے موقف پہ کھڑے ہیں۔ پوچھتے ہیں یہ بتائیے کہ آپ نے کہا جی ہم جمہوری چہرہ ہیں اس وقت جو ہے مذہبی جماعتوں کے اندر، اور بڑا آپ لوگ جو ہے اپنے آپ کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں، کیا سوال ہے کہ جمہوریت میں موروثی سیاست کی جگہ نہیں ہوتی؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح پیپلز پارٹی ایک موروثی پارٹی بنی ہوئی ہے، وہی کمپنی بنی ہوئی ہے، یہی پی ایم ایل این کا حال ہے۔ ہم مذہبی جماعتوں میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ جیسے اب مولانا مفتی محمود اور اب مولانا فضل الرحمان، اب ان کے بیٹے آ جائیں گے، تو یہ چیز آپ لوگوں کی یہاں جماعت اسلامی کی طرح الیکشن کیوں نہیں ہوتا؟ نئے لوگ کیوں نہیں سامنے آتے؟ جماعت اسلامی میں کہاں الیکشن ہوتا ہے؟ بھی ہوتا ہے وہاں پہ، ہر بار یہ نہیں ہوتا کہ امیر کا بیٹا جو ہے وہ کل کو آ کر امیر بن جائے۔ اگر آپ مجھے اس کو ایکسپلین کرنے دیں۔ جی پلیز۔ میں آج دعویٰ کرتا ہوں آپ کے چینل پہ، آئیں آپ اور میں دونوں چلتے ہیں، کیمرے لے کے چلتے ہیں، پارٹیوں کے اندر انتخابی عمل کا جائزہ لیتے ہیں۔ میں اپنی پارٹی کا چیف الیکشن کمشنر رہا ہوں عامر بھائی، جی جی، میں اپنی پارٹی کا چیف الیکشن کمشنر، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آئیں چلتے ہیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے اندر، ایم کیو ایم کے اندر، پی ٹی آئی کے اندر، جماعت اسلامی کے اندر اتنی جمہوریت نہیں ہے پارٹی کے انتخابات میں جتنا ڈیموکریٹک انداز میں الیکشن جے یو آئی کرتی ہے۔ یونٹ میں الیکشن ہوتا ہے، اگر 10,000 یونٹ ہیں تو ہر یونٹ کا امیر اور جنرل سیکرٹری الیکشن لڑ کے امیر اور جنرل سیکرٹری بنتا ہے۔ کسی پارٹی میں یونٹ کا امیر، نامزدگیاں ہوتی ہیں، پھر تحصیل میں الیکشن ہوتے ہیں، ٹاؤنز میں الیکشن ہوتے ہیں، پھر ضلع میں الیکشن ہوتے ہیں، پھر صوبے میں الیکشن ہوتے ہیں، پھر مرکز میں الیکشن ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ الیکشن، مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے آپ کو پروف کیا۔ اب میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، میرے والد جب شہید ہو گئے
گولیوں میں چھلنی جنازہ میری جماعت کو ملا، لیکن مجھے پارٹی نے اٹھا کے یہ نہیں کہہ دیا کہ بھائی یہ جانشین ہے، جاؤ پارٹی سنبھالے. نہیں، میرے والد کا اتنا شدید حادثہ تھا، اس کے بعد بھی پارٹی کے اندر الیکشن ہوا، میرا مقابلہ ہوا. میرا مقابلے کے بعد میں الیکشن میں ووٹ میں بھاری اکثریت لے کر میں الیکشن جیتا اور اپنے والد کے جانشینی کے طور پر بیٹھا. پھر 11 سال میں نے پروف کیا ہے کہ میں پارٹی کے اس منصب کے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے اعتماد کے قابل ہوں یا نہیں ہوں. میں نے پروف کیا ہے. اگر مفتی محمود صاحب کے بعد پارٹی کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب امیر نہیں تھے، ایک عرصے تک وہ پارٹی کے جنرل سیکرٹری رہے، کافی عرصے تک. امیر کوئی اور تھا، مولانا صاحب جنرل سیکرٹری تھے. بڑے عرصے کے بعد مولانا صاحب نے اپنی صلاحیتیں اپنی پارٹی کے سامنے، قوم کے سامنے، پاکستان کے سامنے رکھی. جب ان کی صلاحیتیں پارٹی نے دیکھی تو پارٹی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کو جنرل سیکرٹری کی جگہ امیر ہونا چاہیے، اور انہوں نے مولانا صاحب کو امیر بنایا. ابھی جو ہماری مرکزی عاملہ ہے، مرکزی عاملہ میں مولانا صاحب کا کوئی بیٹا شامل نہیں ہے، مرکزی شورا میں مولانا صاحب کا کوئی بیٹا شامل نہیں ہے، جنرل کونسل میں ہے. اب اگر اس کے بعد مولانا صاحب کے بیٹے کو پارٹی لاتی ہے آگے اور وہ پروف کرتا ہے کہ میں اس لائق ہوں تو کیوں نہیں، اگر پروف نہیں کر سکا تو کوئی اور پارٹی کو ہینڈ اوور کرے گا. لہٰذا موروثیت، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ میری جماعت میں جمہوریت ہے. جس طرح کے انتخابات میری جماعت کے اندر ہوتے ہیں پورے پاکستان میں کسی سیاسی مذہبی جماعت میں نہیں ہوتا. اچھا، میں ایک اور موضوع پہ چاہوں گا. میرے ذہن میں یہ سوال بہت چپتا ہے، اور میں عموماً جب بھی میں دینی رہنماؤں سے بات کرتا ہوں یہ سوال کرتا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں 50 سے زیادہ مسلم ممالک ہیں، بے تحاشا ریسورسز ہیں، ہماری آبادی بھی بہت زیادہ ہے، لیکن جب بات سائنس اور ٹیکنالوجی کی آتی ہے، علم کی آتی ہے، اس میں مسلمان بہت پیچھے ہیں. کبھی آپ نے غور کیا؟ کیونکہ مسلمانوں کو رجحان یہ لگتا ہے کہ جی ہم کوئی بڑا ایکٹ آف بریوری اگر کریں گے اس کے بعد ہماری مطلب ذلت کا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن ہم پڑھنے لکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہم معاشرے کو اپنا جو ہے بہتر بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو میرا یہ سوال ہے کہ جواب پہ آپ ناراض ہو جائیں گے. اب آپ بتائیے میں کیوں ناراض ہوں گا؟ نہیں ہوں گے. دوں برائے کرم جواب دوں. اس خطے کے اندر انگریز کے آنے سے پہلے تک نصاب ایک تھا، یہی اسکول تھا، یہی کالج تھی، یہی مدرسہ تھا. وہاں سے عالم بھی بنتے تھے، حافظ بھی بنتے تھے، سائنسدان بھی بنتے تھے، ڈاکٹر بھی بنتے تھے. خوارزمی، فارابی، الکندی، جابر بن عیان، یہ کہاں کی پیداوار ہیں؟ لال شہباز قلندر، عبداللہ شاہ غازی کہاں کی پیداوار ہیں؟ انگریز نے آ کے توڑا. انگریز جب چلا گیا، لا الہ الا اللہ کے نام پر ملک بن گیا، لیکن سرکاری اسکول الگ، پرائیویٹ اسکول الگ، کیمبرج الگ، مدرسہ الگ. تعلیم کو 4-5 حصوں میں تقسیم کیا گیا تاکہ قوم کو لڑایا جائے. غریب کا بیٹا ہوگا تو وہ سرکاری اسکول میں پڑھے گا، نہیں پڑھے گا کسی کو کوئی فکر نہیں. تھوڑا متوسط طبقے کا ہوگا وہ پرائیویٹ اسکول میں جائے گا، اور تھوڑا مالدار ہوگا وہ او لیول اے لیول پڑھے گا. لیکن اگر جاگیردار سرمایہ دار حکمران کا بیٹا ہوگا، اسی وزیر تعلیم کا بیٹا ہوگا، اسی وزیر اعلیٰ کا بیٹا ہوگا، اسی وزیر اعظم پاکستان کا بیٹا ہوگا، کیمبرج میں پڑھے گا، آکسفورڈ میں پڑھے گا. لہٰذا اس کے مجرم ہم نہیں. لیکن میں آپ کو اپنے مدرسے میں دعوت دیتا ہوں، آئیں، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اپنے مدرسے میں. قرآن مجید کا حفظ اور میٹرک تک تعلیم لازمی ہے. میں آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں مدرسے کا فارغ التحصیل بھی ہوں، اور یونیورسٹی سے میں نے ماسٹرز اسلامک کلچر بھی کی ہے، پولیٹیکل سائنس بھی کی ہے. میں آپ کو ہزاروں مدرسے کے عالمات دکھا سکتا ہوں، میری بچیاں جو وہاں سے عالمہ بن رہی ہیں، وہاں سے MBBS ڈاکٹر ہیں، وہاں سے عالمہ بن رہی ہیں، وہاں سے پروفیسر لیکچرر ہیں، وہاں سے وہ عالم بن رہے ہیں، وہاں سے وہ PhD ہولڈر ڈاکٹرز ہیں. کیا مجھے ایک یونیورسٹی کا فارغ التحصیل دکھا سکتے ہیں جس کے اندر دینی تعلیم بھی ہو؟ اس کے مجرم ہم نہیں. مجرم وہ ہیں جنہوں نے لا الہ الا اللہ کے نام پر پاکستان بنانے کے بعد آج تک 78 سال میں اس ملک کا باقی تو بیڑا غرق کیا، تعلیم کا بھی بیڑا غرق کیا. یہ دکھ جو ہے صرف پاکستان کا نہیں ہے. اگر آپ بات کریں جو نہیں، مالدار، زیادہ دکھ پاکستان کا اس لیے ہے. دیکھیں آج آپ دیکھیں نا باقی ممالک کہاں کھڑے ہیں سائنس میں. ہمارے پڑوسی ممالک کو، دبئی کو دیکھ لیں، قطر کو دیکھ لیں، سعودی عرب کو دیکھ لیں. میرا یہ کہنا ہے کہ وہ جو ہیں بوروڈ سائنس سے اپنے پیسے کے بل پہ چیزیں خرید لیتے ہیں وہ، لیکن جو ایک ہوتا ہے نا کہ معاشرے کے اندر اپنی جنون اوپر لے کے آنا، خریدنا ایک چیز ہے، تعلیم دینا. آپ میرے بچے کو یہ چیز سکھائیں تو صحیح، تعلیم بھی خریدی جاتی ہے کیا؟
میں یہی عرض کروں کہ یہ لوگ خرید لیتے ہیں، لیکن اگر اسرائیل ان کے مقابلے میں بہت چھوٹی آبادی ہے، لیکن وہ انوویشن کرتے ہیں، وہ نئی نئی ایجادات کرتے ہیں، وہ پتہ چلا اپنا انہوں نے ایگریکلچر کے نظام کو بدل دیا اس صحرا کے اندر، تو وہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کچھ کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں دولت بہت ہے، ہم بڑی بڑی گاڑیاں لے لیں گے، بہت ساری شادیاں کر لیں گے، یہ سارے جو ہمارے عرب اس میں آپ دیکھتے ہیں، لیکن ان چیزوں پہ جہاں پر آپ دیکھیں اچھا ادب، اچھی سائنس، آپ لوگ جو ہیں بچے کو جب آپ کا بچہ پہلی جماعت سے لے کر FFC تک اور وہ PhD تک کالج یونیورسٹی میں جو سیکھے گا باہر جا کے وہ سیکھتا ہی یہی ہے۔ آج آئس کہاں ہے؟ اسکول کالج یونیورسٹی میں کیا زیادہ بچے آئس نہیں پی رہے؟ آج کوکین کہاں ہے؟ آج چرس کہاں ہے؟ آج شراب کہاں ہے؟ کیا آپ کے اس کراچی کے اندر معذرت کے ساتھ اسکولوں کے بے حیائی اور فحاشی کے اجتماعات پولیس نے ڈنڈے کے زور پہ بند نہیں کروائے؟ کیا اسکول میں یہ تعلیم دی جاتی ہے؟ جو آپ سکھائیں گے وہی آپ پھر ان سے بوئیں گے۔ آج کالج اور یونیورسٹی اور اس سے اگر سیاستدان، سائنسدان با اخلاق اور مہذب تعلیم دی جاتی تو آج یہ ملک آسمان تک ہوتا، لیکن وہاں ان کی تعلیم مدارس کا بھی اتنا آئیڈیل نہیں ہے، وہاں پہ جو بچوں کی جو ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ پٹائی ہو گئی ان پہ عجیب، کسی ایک مدرسے کی دکھائیں، بے شمار آئے ہیں، کسی ایک کی دکھائیں نا، دکھا دیں نا سوشل میڈیا پہ، میں آپ کو پیش کروں گا، میں آپ کو مجھے ضرور پیش کریں، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ میں جس وفاق کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں، میرا مدرسہ نہیں، میں جس وفاق کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں اس کا نام ہے وفاق المدارس العربیہ پاکستان۔ اچھا، اس کے ماتحت 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں، کم سے کم 10 لاکھ کے قریب طلبہ ہیں۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، میں بچہ ہوں، مجھے یاد ہے صرف ایک تھپڑ استاذ نے مارا تھا، ایک تھپڑ طالب علم کو، سبق یاد نہیں تھا، ایک تھپڑ، اور اس پہ میرے والد نے استاذ کو اسی وقت فارغ کیا کہ تم نے تھپڑ بھی کیوں مارا؟ یہ میں بچہ ہوں، یعنی آج 37 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ اگر کسی مکتب میں، کسی مسجد میں، محلے کے کسی استاذ نے کسی بچے کو مارا ہے، اس کو آپ پورے نظام کو، یہ گندے انڈے ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن مدارس کا نام دارالعلوم کراچی ہے، مدرسے کا نام مفتی منیب صاحب کے مدرسے کا نام ہے، مدرسے کا نام بنوری ٹاؤن ہے، مدرسے کا نام فاروقیہ ہے، مدرسے کا نام جامعہ اسلامیہ لاڑکانہ ہے، جو یونیورسٹیاں ہیں جس کو بڑے بڑے علماء چلا رہے ہیں، وہاں آپ آئیں، آپ حیران ہو جائیں گے، شاید پاکستان میں اس سے بہتر کوئی NGO چلاتا ہو جو NGO مدارس چلاتے ہیں۔ اچھا، جمعیت علماء اسلام کی جو طاقت ہے وہ کہتے ہیں مدارس کے طالب علم ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ جو بچے O لیول کر رہے ہیں، A لیول کر رہے ہیں، یہ جو اپر مڈل کلاس اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، کہ وہاں پر آپ کا کام ہو، ان بچوں کو آپ اپنی طرف راغب کر سکیں؟ کوئی ایسا منصوبہ ہے، کوئی ایسی پہل کاری کرنے جا رہے ہیں؟ ہماری جمعیت طلبہ اسلام ہے جو کام کر رہی ہے، بڑے بھرپور انداز میں کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ابھی ایک نیا شعبہ بھی اپنے دستور میں امنڈ کیا ہے پارٹی کے، اور قائم کیا ہے شعبہ نوجوانان، اور اس پر ابھی اثر نو جو ہے وہ پارٹی کے اندر اس کا میکینزم جوڑا جا رہا ہے، یونٹ سطح سے لے کر مرکز تک، ہر ولیج، ہر شہر، ہر گاؤں سطح پر، ہر کالج یونیورسٹی سطح پر۔ لیکن اس وقت چونکہ یوتھ ہے، میں خود آپ کے سامنے ایک نوجوان ہوں جو پارٹی کو صوبے سے لیڈ کر رہا ہوں، تو میرے ساتھ آپ عمر کوٹ چلیں، رات کو 1 بجے مجھے تقریر جلسے میں ملتی ہے، تاحد نگاہ لوگ ہوتے ہیں، ٹنڈو الیار چلیں، تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی، زمین پر بیٹھتے ہیں، کرسی پہ بھی نہیں، اپنا خرچہ خود کر کے آتے ہیں۔ تو یہ مدرسے کے طلبہ ہیں۔ مجھے لاڑکانہ سے 80,000 ووٹ ملے، سب مدرسے کے طلبہ نے دیے۔ مجھے کشمور کدوکوٹ سے 1,10,000 ووٹ ملے، مدرسے کے طلبہ نے دیے۔ مجھے 78,000 ووٹ خورشید شاہ صاحب کے مقابلے میں سکھر سے ملے، مدرسے کے طلبہ نے دیے۔ نمبر 3، کیا مدرسے کا طالب پاکستان کا شہری نہیں؟ کیا وہ شناختی کارڈ ہولڈر نہیں؟ نہیں، بالکل ہے، میں کہتے کہ آپ ہم کام کر رہے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت عوامی پارٹی سندھ کے اندر سب سے بڑی، میں دعویٰ کر سکتا ہوں، میری جماعت ہے۔ چلیں بات ہے کچھ آج کے سیاسی غموں کے اوپر آتے ہیں۔ PDM زور و شور سے بنی، آپ لوگوں نے PDM 1 حکومت بنوا دی، کیا آپ نے ان الائنس کا کیا وہ جو اتحاد بنا تھا اور جو آپ کے اتحادی تھے، کچھ آپ نے اس پہ شروع میں بھی بات کی کہ مایوس کیا انہوں نے آپ کو، تو اب کیا وہاں پہ معاملات دل کیسے چل رہے ہیں؟ وہ لوگ رابطے میں بڑا اس سے بات کرتے ہیں نون لیگ کے، بھائی مولانا نہیں جائیں گے، وہ ہمارے ساتھ ہی ہیں، بس ان کی مخالفت ایسی چل رہی ہے، وہ تو کچھ طرح کا تاثر دیتے ہیں۔ مفادات کی جنگ ہے، یہ پاکستان کی بدقسمتی رہی ہے کہ سیاستدان جو اقتدار میں رہا ہے اس نے بجائے ملک کے سوچنے کے ہمیشہ اپنی کرسی کا سوچا ہے،
اور جب وہ اپوزیشن میں ہوتا ہے تو اس کو پاکستان یاد ہوتا ہے، عوام یاد ہوتا ہے۔ جب اقتدار نظر آ رہا ہوتا ہے اور اس کی بارگیننگ ہوتی ہے تو وہ پھر پاکستان کو بھول کر، عوام کو بھول کر، اپوزیشن کے اندر کی گئی کمٹمنٹ کو بھول کر، الیکشن کے اندر پارٹی کا دستور اور منشور جو وہ عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں اس کو بھول کر پھر ان کی جو بارگیننگ ہوتی ہے اس کو وہ پریفرنس دیتے ہیں۔ یہ پاکستان کے سیاستدانوں کا المیہ رہا ہے جو اقتدار میں رہے ہیں۔ لیکن میری جماعت اصولی موقف پر ہے کہ بھائی ملک کے اندر انتخابات جعلی ہوئے، ہم اس جعلی انتخابات کو نہیں مانتے، یہ حکومت جعلی حکومت ہے، لہٰذا ہم اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، چاہے وہ پی ڈی ایم کی جماعتوں پر مشتمل کیوں نہ ہو۔ نمبر 3، ہم ملک کے اندر اثر نو انتخابات چاہتے ہیں۔ اب جب تک اثر نو انتخابات نہیں ہوتے تب تک ہم حکومتی بینچوں میں نہیں جائیں گے، لیکن اثر نو انتخابات ہوئے اور پھر ریگنگ کی گئی، پھر ہمارا حال یہی ہوگا کہ ہم عوام کے لیے کھڑے ہوں گے، ہم آئین کے لیے کھڑے ہوں گے، پھر ہمارے لیے وزارتیں کوئی چیز نہیں رکھتے، ہم ان کو پھر بھی لات ماریں گے۔ تو اس منزل کو کیسے یقینی بنائیں گے آپ لوگ؟ کیا وہ جو ایک لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ایک بڑی توقعات تھیں کہ پی ٹی آئی سے کوئی آپ کا بڑا ایک الائنس ہونے جا رہا ہے جس کے اوپر میرے خیال میں اتنی پیش رفت نہیں ہو رہی ہے، اس کا پھر ایک اور وجہ ہے، آپ اس کو اس کے ساتھ نہ جوڑیں، ہم اس کو یقینی عوامی مدد سے بنائیں گے۔ عوامی طاقت ہے نا، جے یو آئی سے بڑی اسٹریٹ پاور رکھنے والی جماعت کون سی ہے پاکستان میں؟ مجھے بتا دیں۔ یہ موقع وہ ہے جو آپ نے کبھی استعمال نہیں کیا۔ جی، ہم اس راستے کو چھوڑنا نہیں چاہتے جس راستے پہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم آئیں، تاکہ عراق کی طرح ہمیں ماریں، تاکہ فلسطین کی طرح ہمیں ماریں، الجزائر کی طرح ہمیں ماریں، تاکہ شام کی طرح ہمیں ماریں۔ ان کو ہمارا ڈیموکریٹک چہرہ قبول نہیں۔ آج مولانا فضل الرحمان صاحب بندوق اٹھا دیں، کل ڈرون حملے ہو جائیں گے، کوئی مدرسہ باقی نہیں رہے گا۔ کیوں؟ انتہا پسند مولوی ہے۔ بھائی انتہا پسندی ہم چھوڑ چکے ہیں، ہمارا انتہا پسندی سے کوئی تعلق نہیں، ہم انتہا پسندی کا شکار ہیں۔ ہم نے بم دھماکے، خودکش دھماکے، 90 جنازے، اکابرین کے جنازے اٹھا لیے۔ ہمارے اکابر نے عدم تشدد کی پالیسی جاری کر دی، ہمارے اکابر نے کہہ دیا کہ اس خطے کے اندر اب عدم تشدد کی سیاست چلے گی۔ جب اس نہج کو ہم نے قبول کیا اور ہم آئین اور جمہوریت اور ووٹ کی پرچی کے ذریعے اپنا حق مانگ رہے ہیں تو وہ بھی آپ دینے کے لیے تیار نہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ جی ملا بڑا سخت ہے، مولوی بڑا سخت ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، آپ نے پی ٹی آئی کی بات کی۔ پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے درمیان ایک بہت بڑا نظریاتی گیپ رہا۔ ہمارے ایک سیریس ایلیگیشنز پی ٹی آئی کے اوپر رہے، سیریس ایلیگیشنز رہے۔ پی ٹی آئی کا اس کے جواب میں یہ رہا کہ گالی اور گالی اور گالی۔ ہم مولانا فضل الرحمان صاحب نے پی ٹی آئی کو کہا کہ بھئی ہمارے اور آپ کے بیچ میں ایک پہاڑ حائل ہے جس کو ایک لمحے کے ساتھ پھلانگا نہیں جا سکتا۔ بیٹھیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ویوز شیئر کریں گے، میرے جو آپ کے اوپر الزامات ہیں آپ ان کو کلیئر کریں، یا کہیں کہ آپ غلط ہیں دلیل کے ساتھ، میں رجوع کرتا ہوں، یا میں ثابت کرتا ہوں آپ ٹھیک تھے تو آپ رجوع کریں۔ لیکن پہلے دن سے اب تک وہ اس موضوع پہ نہیں آ رہے، ہمارے خدشات کو دور نہیں کر رہے۔ نمبر 1 خدشات کیا ہیں آپ لوگوں کے؟ وہی کہ اس ملک کے اندر پی ٹی آئی یہودیوں، اسرائیل اور عالمی استعمار کے ایجنڈے کو پروان چڑھا رہی تھی، یہ ہمارا خدشہ تھا، الزام تھا۔ اس کو وہ دلیل کے بنیاد پر رد کریں، آج تک نہیں کر رہے۔ ہمیں کہیں کہ آپ غلط بول رہے تھے، یا ہم ثابت کریں کہ آپ ہم صحیح بول رہے تھے، آپ اس سے پیچھے ہٹیں۔ ہم نے کہا ہے ان کو، ہم نے کہا ہے ان کو، ہماری بڑا الزام ہر آدمی پہ لگا جی کہ فوراً آپ کہتے ہیں جو مخالف ہوتا ہے مولوی حضرات کو کہتے ہیں جی اسرائیل کے ایجنٹ ہے، یہود و نصور کیا کہتے ہیں۔ کیا ہم نے نواز شریف کو یہودیوں کا ایجنٹ کہا؟ ہم نے تو بڑے اختلاف کیا۔ کیا مفتی محمود صاحب نے بھٹو صاحب کو یہودیوں کا ایجنٹ کہا؟ نہیں، یہودیوں کو اس کو سب سے بڑا نواز شریف پہ کیا الزام لگتا تھا؟ کیا ہم نے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں آج یہ موضوع لے کے پی ٹی آئی کی طرف گیا ہوں۔ میں نے یہ سوال پی ٹی آئی سے کیا ہے، میرے قائد نے کیا ہے کہ بھائی ہمارے آپ کے اوپر سیریس ایلیگیشنز ہیں، آپ نے ایلیگیشن کے جواب میں ہمیں گالیاں دی، آپ اس اسٹیج پہ کھڑے ہوتے کہ مولانا صاحب آئیں ثابت کریں، آپ یہ الزام ہمارے اوپر کیسے لگا رہے ہیں؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ہمیں کہ آپ جو ہے وہ عالمی اور بیرونی انہوں نے گالی دی۔ ہم نے ان کو کہا کہ آج بھی ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمارے خدشات کو دور کریں۔ میرا عرضی کرنا ہے کہ نواز شریف صاحب پہ بھارت نوازی کا الزام لگا، پیپلز پارٹی پہ ایک زمانے میں لگا، بڑا سختی، ہاں
کیا ہم نے لگایا؟ میں آپ کی بات نہیں کر رہا، اس میں معاشرے کی، اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں. اس میں آپ لوگوں نے عمران خان پہ لگایا، کسی نے ان پہ لگایا، لیکن لگے اس قسم کے الزامات. پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا. پھر آپ یہ حیرت انگیز بات نہیں ہے کہ ایک شخص عمران خان، ٹھیک ہے میں اس پہ بہت تنقید کرتا ہوں اس کی سیاست پہ، 50 سال سے وہ پبلک لائف میں ہے، اور اس نے مطلب بطور کرکٹر، بطور سماجی کارکن ہمیشہ اس نے مطلب پاکستان کی خدمت ہی کی. آپ کیسے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ جناب وہ آدمی جو ہے کسی اور کا ایجنٹ ہو سکتا ہے؟ میرے لیے یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ نادان ہو سکتا ہے، غلطی کر سکتا ہے. ایجنٹ تو ہم مشکل ہوگا، ہضم نہیں ہوگی یہ بات. کیا ہم نے اس کی کبھی کرکٹ کیریئر پہ کوئی الزام لگایا؟ کیا ہم نے سیاست کبھی پہ کیوں ان لگا کے رہے ہیں؟ شوکت خانم، سیاست پہ کیوں لگا رہے ہیں شوکت پھر؟ خانم ہاسپٹل پہ کبھی سیاست مولانا پہ صاحب کیوں نے لگا کوئی، رہے ہیں پھر؟ کیونکہ میرے سوال ہمیں یہ. خدشات ہیں نا، اور ہم تو علی اعلان لگا رہے ہیں نا. اور پھر اس کا انہوں نے جواب، سیاستدان تو یہی ہے نا کہ ایک آدمی کو بھی جواب دہ ہے، ایک ووٹر کو بھی جواب دہ ہے. اتنی بڑی پارٹی الزام لگا رہی ہے تو آئیں ٹیبل پہ بیٹھیں، کہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ غلط کریں، یا ہم ثابت کریں کہ ہم صحیح بول رہے ہیں. تو آپ کیسے ثابت کریں گے؟ یہ ہم نے ان کو، یہ ہم نے ان کو کہا ہے. یہ عامر بھائی کی اور میری ڈسکشن نہیں ہے. اچھا، یہ ڈسکشن ہے بٹوین جے یو آئی پی ٹی آئی کے. جس دن اپوزیشن بن گئی، پی ٹی آئی اپوزیشن میں چلی گئی، جے یو آئی اپوزیشن میں چلی گئی، میاں شہباز شریف وزیر اعظم بننے کا وکٹری اسپیچ نواز شریف صاحب سے کروا چکے، اس دن وہ ہمارے گھر پر، مولانا صاحب کے گھر پر آئے. مولانا صاحب نے ان کو کہا آپ آئے ہیں، خوش آمدید، میرے بازو بھی آپ کے لیے کھلے ہیں، میرے گھر کے دروازے بھی کھلے ہیں، لیکن ہمارے اور آپ کے بیچ ایک بہت بڑا نظریاتی اختلاف ہے. بیٹھیں یا ہمیں کہیں کہ آپ کے الزامات غلط ہیں، آپ رجوع کریں، یا ہم ثابت کریں کہ ہمارے الزامات درست ہیں، آپ رجوع کریں. لیکن 1.25 سال ہو گئے وہ اس موضوع پہ نہیں آ رہے. میں آپ کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. نمبر 1. نمبر 2، تو اگر وہ نہیں آتے تو اتحاد نہیں بنے گا. میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں. نمبر 2، پی ٹی آئی میں جو جیل سے نکلتا ہے وہ کہتا ہے میں خان صاحب کا نمائندہ ہوں. اعظم سواتی قرآن اٹھاتا ہے، کہتے ہیں خان صاحب نے یہ کہا. چودھری صاحب جو وکیل ہیں، فواد چودھری صاحب کے بھائی، وہ نکلتے ہیں، کہتے ہیں خان صاحب نے یہ کہا. پھر عمر ایوب صاحب نکلتے ہیں، وہ کہتے ہیں خان صاحب نے یہ کہا. پھر بشرا بی بی باہر تھی، وہ نکل رہی تھی، انہوں نے کہا خان صاحب نے یہ کہا. علی امین گنڈا پور آتا ہے، وہ کہتا ہے خان صاحب نے یہ کہا. اور سب کا موقف مختلف ہوتا ہے. کسی ایک کی بات دوسرے کے ساتھ میچ نہیں. ہمیں یہ تو بتائیں کہ خان صاحب کا نمائندہ ہے کون. یہ جو کہہ رہا ہے یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. آج ہم ان کے کہنے پہ چلے جائیں اور کل خان صاحب کہیں میں نے کچھ کہا ہی نہیں تھا. پھر نمبر 2. نمبر 3، خان صاحب کے پارٹی کے اندر خود اپنے اعتماد کا فقدان ہے. ان کی اپنی پارٹی ایک پیج پہ نہیں ہے. جب خود اپنی پارٹی ایک پیج پہ نہیں ہے تو جے یو آئی جتنی اتنی بڑی پارٹی جو اختلاف کا شکار پارٹی ہے اس کے ساتھ کیسے چلے؟ یا تو خان صاحب باہر آئیں، براہ راست مولانا صاحب سے بات ہو، ایک چیز طے ہو تو وہ اور بات ہے. نمبر 4، میری پارٹی نے طے کیا کہ اس کے باوجود روڈ اور راستے کی تحریک اس وقت تک ہم نہیں اتحاد میں جائیں گے جب تک ان کی پارٹی کی اپنی صف بندی مضبوط نہ ہو، جب تک خان صاحب کا ایک میسج سب کی زبان پہ نہ ہو، ہر ایک کی زبان الگ الگ نہ ہو. نمبر 3، جب تک ہمارے خدشات دور نہ ہو. لیکن تب تک پارلیمنٹ کے اندر ڈے ٹو ڈے افیئرز پر مولانا صاحب کو شورا نے اختیار دے دیا ہے کہ وہ ڈے ٹو ڈے افیئر پر پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کو آگے چلائیں. جب لوگ یہ کہتے ہیں، کیونکہ ہم انٹرویو کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، کہ جناب پاکستان میں بڑی مشکل سے جمہوریت کچھ آگے بڑھی تھی، لیکن کچھ پچھلے چند سال میں بہت پیچھے گئی ہے، اور اب جو ہے نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، یہ پارٹ آف دا پرابلم ہے، پارٹ آف دا سلوشن نہیں ہے. ایک نقطہ نظر ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ میں بھی سمجھتا ہوں، اس وقت پارٹ آف سولوشن جو ہے وہ ایک ہی ہے، وہ مذہبی طبقہ ہے، جس کو کبھی بھی 78 سال میں اس ملک کے اقتدار پر آنے نہیں دیا گیا. پاناما لیکس، وکی لیکس، ڈان لیکس، سپریم کورٹ، نیب، ایف آئی اے، تھانے، کچہریاں، کورٹیں، جے یو آئی وہ واحد جماعت ہے پاکستان کی جس کا دامن نیب کرپشن سے، ٹارگٹ کلنگ سے، بھتہ خوری سے، آئین سے، غداری سے پاک ہے. جس جماعت نے 78 سال اپنا دامن بھتہ خوری سے، ٹارگٹ کلنگ سے، کرپشن سے، آئین سے، غداری سے پاک رکھا ہو، اس پارٹی کو دھکیلنے کی ضرورت نہیں، اس پارٹی کو اقتدار میں لانے کی ضرورت ہے. اور اس میں آپ جو اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ان کو مطلب اپنے کردار کو محدود کرنا ہوگا. اسٹیبلشمنٹ کی بیجا مداخلت نے کام خراب کیا ہے، بیجا مداخلت نے. اور پھر مزے کی بات یہ کہ اون بھی نہیں کرتے. وہ تو جنرل مشرف صاحب نے کیا تھا، میرا کیا کام.
وہ تو باجوہ صاحب نے کیا تھا، میرا کیا کام. اسٹیبلشمنٹ کا وہ بدلتا رہتا وہ تو ہے، جنرل بیانیہ ایوب خان نے بدل کیا رہا تھا. ہے اس کو چھوڑے نا، اس کو چھوڑا بھائی، وہی بڑا غرق ہوا ہے، اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ میں ہوں نا. اب آپ مجھ سے بات کریں نا بھائی، وہ بھی تو آپ کا ادارہ تھا نا. آپ اس کرسی پہ تو ویسے ایک ادارے کے، ذاتی شخصیت کے تو نہیں ہیں. بیجا مداخلت اسٹیبلشمنٹ کی جب تک دوسرے اداروں سے، آئین سے، پارلیمنٹ سے، حکومت بنانے گرانے سے، فارن پالیسی سے ختم نہیں ہوتی، تب تک شاید ملک اسٹیبل نہ ہو سکے. بہت بہت شکریہ سمرو صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بڑی مزیدار آپ سے گفتگو رہی، بہت شکریہ. اور ہم اس گفتگو کو بڑھا سکتے تھے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ ان کو ایک اور میٹنگ میں جانا ہے، تو آج ہم یہیں ختم لیکن اس کرتے وعدے ہیں. کے ساتھ کہ ایک ایک اور سیشن ہم نشست کریں گے. ظاہر ہے کہ کینال کے ایشو ہم نے اس پہ ڈسکس نہیں کیا، بڑا اہم ہے. اور مطلب ہے کہ کچھ چیزیں میرے لیے بھی بڑا ایک انکشاف تھا جنہوں نے JUI کے حوالے سے بتایا. سمرو صاحب، پھر میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں. عامر ضیاء کو اگلے جو ہے پوڈ کاسٹ تک اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.